غلام مرتضی بھکر، پاکستان۔ ادب سے گزارش ہے کہ نماز میں اللہ سے سیدھا راستہ پوچھا جاتا ہے، کیا محمد رسول اللہ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے؟ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، ہماری نمازیں حساب کتاب والی ہیں، اور اللہ کو بھی بار بار راستہ پوچھ کر گستاخی محسوس ہوتی ہے۔ مثلا ایک ہی سوال آپ سے پوچھوں تو کیسا محسوس کریں گے؟ اللہ سے دن میں 5 دفعہ ایک ہی بات کر سیدھا راستہ دکھائے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ ہاں، بات تو صحیح کہی ہے آپ نے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ایسی ہی تھی جیسی ہم پڑھتے ہیں؟ اب اس کے دو جواب ہیں، ایک تو اس کا ٹیکنیکل جواب ہے اور ایک اس کا اصل جواب ہے۔ ٹیکنیکل جواب تو یہ ہے کہ ہماری نماز، جو نماز کا طریقہ ہمیں آتا ہے، سکھایا گیا ہے، وہ حضور نے ہی سکھایا ہے، تو حضور کی نماز ہماری نماز جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز کا طریقہ تو حضور نے ہمیں سکھایا ہے نا، تو ہماری نماز حضور کی نماز جیسے ہوگی نا، طریقے جیسی۔ اچھا، اب اس کی جو ہے اصلیت کی طرف آ جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور ہماری نماز میں مماثلت کیا ہے؟ ہماری نماز میں اور حضور کی نماز میں ایک ہی مماثلت ہے، اور وہ ہے جسم کی ادائیگی کی مماثلت۔ حضور پاک نے بھی قیام کیا، ہم بھی کرتے ہیں۔ حضور پاک نے بھی رکوع کیا، ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی سجدے میں گئے، ہم بھی جاتے ہیں۔ یہ تو ہے وہ چیز جو مشترک ہے۔ اب ہماری نمازوں میں ہمارا دل کہاں ہے، دھیان کہاں ہے، یہ ہمارے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور حضور کی نماز میں حضور کا دل کہاں ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے دیدار میں ہیں۔ کیونکہ جب حضور نے ہمیں یہ کہا کہ جب تم عبادت کرو تو اللہ کو دیکھو، تو ان کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ جب ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ جب تم عبادت کرو تو گویا اللہ کو دیکھو، تو اس کا مطلب ہے کہ جب حضور عبادت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کے دیدار میں ہوتے ہیں۔ اب رہ گئی بات بار بار ہدایت مانگنے کی قرآن میں۔ اکثریت تو لوگوں کی ایسی ہے کہ جو نماز میں آیتیں پڑھتے ہیں ان کا مطلب تک انہیں نہیں معلوم۔ اب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو جناب آپ نے الحمد شریف سے شروع کرنی ہے ہر رکعت۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی ہے نا؟ تو ہر رکعت میں آپ اللہ سے ہدایت مانگیں۔ تو جن لوگوں کو اس کا مطلب اور معنی ہی نہیں پتا ہے، وہ تو محض ایسے ٹکر مار کے آ گئے، اور جن لوگوں کو اس کا مطلب اور معنی پتا ہے تو پھر ان میں سے کچھ لوگ ڈھونڈتے ہوں گے کہ ہدایت کیا ہے، اور کچھ پوچھتے ہوں گے کہ ہدایت کیا ہے۔ تو جو پوچھنے والے ہیں کہ ہدایت کیا ہے، ان کو ہمارے علماء اپنے حساب سے جو بھی بتاتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، تبھی لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر کسی ولی سے کوئی پوچھ لے کہ ہدایت کیا ہے تو وہ پھر قرآن کی اصلیت بتاتا ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ تیرے قلب میں اللہ کا نور، ایمان اتر جائے، تیرے دل میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ بس جائے، تو یہ تیرے قلب کو ہدایت ہو گئی۔ اب جب قلب کو ہدایت ہو گئی ہے تو اب دوبارہ نماز پڑھنے میں تو یہ بات نہیں مانگنی چاہیے نا کہ مجھے ہدایت دکھا دے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ہدایت دکھا دے، کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایمان سے آگے اور بھی تو منازل ہیں، ان کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کا جو قرب ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا آپ آگے سے آگے بڑھنا چاہتے رہتے ہیں، اور نماز ایک دعا کی صورت بن جاتی ہے کہ اے اللہ مجھے اور آگے پہنچا، مجھے اور آگے پہنچا، مجھے اور آگے پہنچا۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی جس کو آپ کی امت کے مولوی سمجھ نہیں سکے۔ کیا کہا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَوَجَدَكَ، وجد کا مطلب ہوتا ہے پا لینا۔ کیا ہوتا ہے؟ تو وَوَجَدَكَ، ہم نے تجھے پا لیا،
اب انگریزی میں کہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، I found you ووجدک، I found you ضعلا فہدا، when I saw you were lost and you couldn't find me, when I realized you couldn't find me, then I found you. مادھو لال حسین جو تھے، ایک ملنگ ٹائپ کے ایک درویش تھے، لاہور میں ان کا مزار. لوگوں نے ان سے پوچھا مذاق کرتے ہوئے، کوئی مانتا نہیں تھا کہ وہ ولی ہیں، تو لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو اس نے کہا میں اللہ تک کہاں پہنچا، اللہ مجھ تک پہنچا ہے، اللہ مجھ تک پہنچا ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ بولو بھائی حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے قلب مومن بیت الرب، کہ مومن کا جو قلب ہے وہ اللہ کا گھر ہے. میں نے لا الہ کے جھاڑو سے اس کے گھر کو صاف کر لیا اپنے دل کو، تو وہ خود ہی اس کے اندر آ گیا. اب آپ کے مولوی کیا کہتے ہیں؟ ووجدک ضعلا فہدا، اور جب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. اوے نبی کدھر گمراہ ہوتا ہے کمبختو؟ لعنت پڑ گئی تمہاری عقلوں پر، نبی کہاں گمراہ ہوتا ہے؟ ووجدک، ہم نے آپ کو پا لیا. یہ وہی بات ہے کہ مادھو لال تو نے خدا کو کیسے پایا؟ اس نے کہا جی میں نے تو پایا ہی نہیں، اللہ نے مجھے پا لیا. اس لیے میں کبھی کبھی ہم اپنے جملوں میں یہ بات بولتے ہیں، ڈونٹ فائنڈ گاڈ، لیٹ گاڈ فائنڈ یو. یہی بات یہاں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کہی، ووجدک ضعلا. یا رسول اللہ جب ہم نے دیکھا کہ آپ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم مل نہیں رہے، تو ہم نے آپ کو پا لیا. تو اب یہاں پر پھر اس کے بعد فرمایا فہدا، اور ہم نے آپ کو ہدایت دی. کون سی ہدایت؟ ایک تو ہوتی ہے ابتدائی ہدایت جو کفر سے ایمان کی طرف لاتی ہے، اس کے بعد ایک اور ہدایت ہے جو ایمان سے ایقان کی طرف لاتی ہے. یہ بھی ہدایت ہی ہے نا، اور اس کا ثبوت ہم قرآن سے دے سکتے ہیں. قرآن مجید میں آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ کتاب جو ہے ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہے. ھدی للمتقین، وہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو متقی ہے تو تو گمراہ کیسے ہوا جو تجھے ہدایت چاہیے؟ کیوں جی؟ اگر تو متقی ہے اور اللہ نے تسلیم کیا ہے تو متقی ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جو قرآن کی طرف اشارہ ہے یہ اسی قرآن کی طرف اشارہ ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے کتاب کی صورت میں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ یہ قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ صرف متقیوں کو ہدایت دیتا ہے اگر، تو تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تم تو متقی نہیں ہو. یہ اس قرآن کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہ ذالکہ وہ دور کوئی قرآن ہے محمد رسول اللہ کے سینے میں، جس کو قرآن مکنون کہا، جس کے لیے کہا کہ ناپاک انسان اس سے مس نہیں ہو سکتا. ناپاک جو انسان ہے اس سے مس نہیں ہو سکتا. تو جب دل کو ہدایت اللہ کی طرف سے مل جائے، اس کے بعد بھی وہ ہر نماز میں اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے مزید اور ہدایت دے اپنے قریب آنے کی، اور میرے مرتبے بڑھے ہیں، میں اور تیرے قرب میں، تیری محبت میں، تیرے عشق میں جاؤں. یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.